نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وقال تعالی فی یوم آخر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الشہبان الشہر ورمضان من اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر انسانوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر ایک چیز کی فضیلت رکھا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں انسان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 18,000 مخلوقات سے افضل بتایا اور اسے جو ہے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ اسی طرح سے انسانوں میں ہی انبیاء علیہ السلام کی فضیلت اور زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی سے نیک بندوں کو چن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو ہے نبوت کا تاج رکھ کر انہیں نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجتا تھا۔ ویسے تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، یہ انسانوں سے افضل ہے۔ ان میں بھی جو ہے افضل سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے افضل ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند فرمایا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روز مرہ کے لیے وقتوں کا متعین فرمایا، اس کے بعد دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے تابع فرمایا، مہینوں کو دنوں میں منتقل فرمایا، مہینوں کو بعد میں جو ہے سالوں میں جو ہے تبدیل فرمایا۔ اسی طرح سے دنوں کے اعتبار سے دنوں کا بادشاہ جمعہ کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جمعہ کی فضیلت اور دنوں میں افضل بتایا۔ عید المومنین بھی کہا گیا جمعہ کے دن کو۔ اسی طرح سے مہینوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 12 مہینوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مہینہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اس کی فضیلت اور مہینوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بڑھ چڑھ کر جو ہے بنا دیا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج اللہ نے ہمیں ایک عظیم وہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں۔ آج سے جو ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے، تو اس خوشی کے موقع پر تمام ملت اسلامیہ کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی تمام فضیلت اور برکات سے فیضیاب ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، آج اسی کے تعلق سے چند باتیں اس کی فضیلت کے اعتبار سے عرض کرنے کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس آواز کو آخری لمحے تک چند منٹوں تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں سے شیئر کریں گے تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔
میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، سب سے پہلے رمضان کے لغوی معنی جو ہے، اسے جو ہے رمضان کے معنی آتے ہیں جلا دینا۔ یہ کیوں اس سے جلا دینا کہا گیا؟ اس لیے کہ حدیث کی تشریح میں لکھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ، اس کے اندر جو ہے گرمیوں کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیے مدینہ منورہ کے اندر، گرمی کا مہینہ تھا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سمندر کے جھانکوں کے برابر بھی ہوں گے تو۔ اور اس لیے جو ہے اس مہینے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاکی کا مہینہ، اور جو ہے مہینے کو جو ہے جلا دینے والا مہینہ، یعنی گناہوں کو پاک کر دینے والا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، اس ماہ مبارک کی فضیلت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ادا کردہ ایک مہینہ ہے۔ جو بھی بندہ اس مہینے کی تمام عبادتیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی ذمہ داری سے اس کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ ایک نفل عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک فرض کا ثواب دے گا، اور ایک فرض ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ادا کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگو دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی بہت فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسے 3 عشروں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو ہے رحمت والا ہے، دوسرا جو ہے مغفرت والا ہے، تیسرا جو ہے جہنم سے خلاصی کا۔ اور ایک جو ہے اس امت کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی کہ میری امت کی عمریں کم ہے، اے اللہ ان کے نیکیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ پچھلے امت کے عمریں زیادہ تھیں، اے اللہ ان کے عمریں نیکیاں بھی زیادہ بڑھت میں ہو جائے گی، میری امت جو ہے نیکیوں میں کم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لمحے فکر کو دیکھتے ہوئے اس مہینے کے اندر ایک رات بھی عطا فرمایا ہمیں، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اسے ایک رات کی عبادت 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ بہرکیف میرے بھائی و بزرگ دوستو، اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ دوسرا جو ہے اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے اس کے دن کی عبادت کو اللہ نے روزہ قرار دیا۔ روزہ، اس دن کی عبادت، اسے روزہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ کسی غیر کو مخاطب نہیں کر رہا ہے، یہ تو ایمان والے کے لیے اللہ مخاطب کر رہا ہے، یہ کھڑمت کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہے، ایک ایمان والا مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر جو ہے روزوں کو فرض فرمایا جس طرح کے پچھلی امتوں پر فرض فرمایا تھا، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہاں تقوی کے اعتبار سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو بھی جو ہے ہر ایک گناہ سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہوگا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جھبا شریع ڈال کر جو ہے ٹوپی ڈال کر جو ہے گھومتے رہیں، یہ جو ہے تقوی نہیں ہے۔ ہر وقت ہم اللہ کی جو ہے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر گناہ سے ہم جو ہے بچتے رہیں گے، اور خاص کر اس مہینے کے اندر اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے اسے پورا کرتے ہوئے، یہ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس مہینے کو گزاریں گے، روزہ رکھیں گے۔ روزے کے اندر جو ہے لغوی باتوں سے بچ کر، دوسری جگہ حدیث میں فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کے معنی جو ہے جیسا کہ جو ہے کوئی سپاہی جنگ کے اندر یہ جو لوہے کا ڈھال اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے، دشمن کا وار نہ ہو جاوے، اسی طرح روزہ انسان کی گناہوں کو بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اس کا جو ہے استعمال روزہ رکھیں گے تو دل کے اندر ایک خوف خدا پیدا ہوگا کہ میں جو ہے وہ گناہ نہ کروں، یہ گناہ نہ کروں، اگر نماز نہ چھوڑوں، یہ کروں نہ وہ کروں۔ یہ جو ہے ڈھال اس لیے کہا جا ہے جب تک اسے پھاڑ نہ ڈالے، حدیث میں آتا ہے۔ مطلب جو ہے روزہ رکھ کر لغوی باتیں کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کا جو ہے
جھگڑا کرنا، یہ سب باتوں سے بچتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے، نمازوں کے وقت میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے اگرچہ ہم روزے کو وقت پہ گزاریں گے تو یہ روزہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر صبح کو سحری کر لیا اور سو گیا اور جو ہے افطار کے وقت اٹھ گیا، یہ روزہ نہیں میرے بھائی، یہ بھوکا رہنے کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جب تک اسے پھاڑ نہ ڈالو، یہ جو ہے تمہارے گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ دوسری بات میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس کے رات کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام اللیل یعنی تراویح جو ہے آپ کے ذمے دیا ہے۔ یہ رات کی عبادت ہے، کھڑے رہنا یعنی قیام اللیل یعنی رات کا کھڑا رہنا یعنی تراویح پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کہا، اس کے لیے ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ثواب کی نیت سے ہمیں پڑھیں گے، چاہے وہ جماعت کی شکل میں پڑھیں چاہے انفرادی طور پر۔ اگر آپ کو عذر ہے تو آپ انفرادی طور پر پڑھ لیں گے۔ اس کی تعداد کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ جو ہے حضرات کو پہلے سے جانتے ہیں انشاءاللہ۔ بہر کیف آپ کو تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، آپ جو ہے اس کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے بہت بڑا ثواب آپ کو دے گا۔ یہ دو ہو گئے میرے محترم بزرگوں، دوستوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے یہ مبارک مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ ھدی للناس کہا، یا پوری انسانیت کے لیے ہدایت قرآن مجید۔ آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کو کھول کر دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔ میرے بھائی و بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ مہینہ تو بھی جو ہے پڑھ کر اسے جو ہے اپنے لیے جو ہے راہ نجات بنا لیں۔ میرے بھائی و بزرگوں، دوستوں، اگر اتنا بھی نہ ہو جاوے تو ہر مسجد کے اندر جو ہے قرآن شریف کی تلاوت تراویح کے اندر کی جاتی ہے، تراویح کے اندر داخل ہو جائیں اور جو ہے وہاں پر سننے پر بھی جو ہے آپ کو اتنا ہی ثواب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جو ہے جو قرآن شریف پڑھے گا، پڑھنے والے پر بھی جو ہے اسے جو ہے جتنا ثواب ملے گا، سننے والے پر بھی اس کا ہی اتنا ثواب ملے گا۔ ایک حلیف پر جو ہے 10 نیکیاں۔ الف لام میم یہ ایک حروف نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں۔ الف ایک حروف، لام ایک حروف، میم ایک حروف۔ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، میرے بھائی 30 نیکیاں ہو گئے۔ اگر روزانہ آپ ایک پارہ جا کر سنتے ہیں مسجد کے اندر تو الحمدللہ ایک پارے کے اندر کتنے آیتیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے نام عمل میں کتنے نیکیاں لکھے گا۔ اگر آپ کو پچھلے دنوں میں یہ موقع نہیں ملے گا تو رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ جو ہے قرآن والا مہینہ ہے، یہ جو ہے عبادت والا مہینہ ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ جو ہے مغفرت والا مہینہ ہے، یہ آگ سے خلاصی والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس کی غنیمت کو جانیں، اس کی فضیلت کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر تمام روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ مہینہ جو ہے آپ جو ہے اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے بھی جو ہے آپ دین بھی سیکھیں۔ ہمارے اندر آج دین کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جو حالات آج کل نظر آ رہے ہیں، میرے بھائیو بزرگ دوستو، یہ ہمارے گھروں کے اندر دینداری کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دین بھی سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مہینے کو غنیمت جانیں اور اس کی جو ہے فضیلت و برکات سے اس کا احترام کرتے ہوئے تراویحوں کی پابندی کریں، روزوں کا پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور جو ہے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اس مہینے کی بدولت معاف فرمائے اور ہم سب کو احکام خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے 24 گھنٹے والی زندگی کو اپنا کر اس دنیا سے آخرت کی آنے والی لامحدود زندگی کی تیاریوں کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ہماری تم سے ایک التجا ہے، براہ مہربانی میرا چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو آخری لمحے تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم، پھر ملیں گے انشاءاللہ دین کی نئی نئی باتوں کو لے کر، تب تک
اجازت دیں. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.